اب میں دعوت دیتا ہوں آج کی تقریب کے میزبان عزت مآب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب، جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، صدر آزاد کشمیر، زمرائے کرام، افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ ایک سعادت بھی ہے اور اعزاز بھی کہ میں آج یادگار شہداء کی تقریب میں شریک ہوں۔ یہ یادگار ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا ثبوت ہے۔ یہ محض ایک یادگار نہیں بلکہ شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے جو انہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے دی ہیں۔ آزادی کے مطالبے کی قیمت کشمیریوں نے اپنا خون دے کر چکائی ہے۔ بہت سے گمنام آزادی کے اصول میں جانیں گنوا بیٹھے، مگر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ زندہ ہیں، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرتی، ان کی قربانیوں اور جذبے کو یاد رکھتی ہیں، تاریخ کے ہر واقعے سے اپنی نوجوان نسل کو باخبر رکھتی ہیں۔ کشمیر کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کے چپے چپے پر شہداء کی جانی اور مالی قربانیوں کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں۔ اگر ہم یادگاریں منانا شروع کر دیں تو ہر گاؤں اور ہر محلے میں یادگار تعمیر ہو سکتی ہے۔ شہداء کی قربانیوں کا ذکر کہاں سے شروع کروں؟ شجاعت اور مزاحمت کی اس کہانی کا آغاز 150 سال قبل ہوتا ہے۔ 1832 عیسوی میں آزادی کی خاطر مہاراجہ گلاب سنگھ نے سردار شمس خان کا سر تن سے جدا کیا۔ گلاب سنگھ کی آنکھوں کے سامنے سردار سبز علی خان اور سردار ملی خان کی کھالیں کھچوائی گئی تاکہ آزادی کا نام لینے سے بھی خوف کھائیں۔ 1947 میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی۔ 2.5 لاکھ لوگ چند دنوں میں قتل کر دیے گئے۔ جموں میں مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی۔ ہماری حکومت سیالکوٹ میں انشاءاللہ اس کی یادگار تعمیر کر رہی ہے۔ 90 کی دہائی میں تحریک آزادی کشمیر شروع ہوئی۔ نوجوان اس کا ہراول دستہ تھے۔ انہوں نے حریت پسندی کی نئی تاریخ رقم کی۔ سید علی گیلانی نے کہا، ہم پاکستانی ہیں
پاکستان ہمارا ہے۔ اس نعرے نے کشمیریوں کو نیا جذبہ دیا۔ بھارت نے کشمیریوں کے مطالبہ پر کان دھرنے کے بجائے فوجی طاقت سے آزادی کے مطالبے کا جواب دیا۔ اب تک 1,00,000 لوگ شہید ہوئے، ہزاروں افراد کو گمنام قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی مائیں ان کی تصویریں لیے اب بھی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ ان کی جدائی کا درد آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر تو گزشتہ 30 برسوں سے جنگ کبھی رکی نہیں۔ LOC پر بسنے والا ہر شہری غازی ہے۔ LOC والے اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ LOC پر کوئی گھر ایسا نہیں جو گولیوں سے چھلنی نہ ہوا ہو۔ ہر ایک کلومیٹر کے بعد فوجی جوانوں اور سویلین کی جائے شہادت کے چبوتروں پر پتھر نصب ہیں۔ ہم انشاءاللہ آزاد کشمیر میں ایسے میوزیم بنائیں گے جہاں ان تمام واقعات کو جمع کیا جائے گا، جن کا تعلق کشمیر کی تحریک آزادی سے ہے۔ ان تمام ہیروز کی کہانیاں لکھی جائیں گی جنہوں نے اپنے کل ہمارے آج کی خاطر قربان کیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جدوجہد آزادی کو کسی بھی قیمت پر ٹھنڈا نہیں پڑنے دیں گے۔ بھارت کا ڈٹ کر پہلے بھی مقابلہ کیا اور اب بھی انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ ریاست جموں و کشمیر کی وحدت اور شناخت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ رشتے کو کسی قیمت پر کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ وسلام۔ آخر میں پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر۔ میں دعوت دیتا ہوں عزت مآب صدر آزاد ریاست جموں کشمیر کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ صدر آزاد ریاست جموں کشمیر۔
یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب مظفرآباد میں یادگار شہداء کشمیر کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، جس تقریب سے ابھی وزیر اعظم آزاد کشمیر خطاب کر رہے تھے۔ یادگار شہداء کی قربانیوں کو احسن انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ اس تقریب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، صدر آزاد کشمیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے علاوہ دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہیں۔ آزاد کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی بھی اس تقریب کے مہمان ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کو احسن انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ شہداء کشمیر کے نام اس یادگار شہداء پر کنندہ کیے گئے ہیں۔ یادگار سے ملحقہ گیلری میں مقبوضہ کشمیر کے حالات کی عکاسی کی گئی ہے۔ صدر عارف الوی نے یادگار شہداء کا افتتاح کر دیا ہے۔ یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے یادگار شہداء کا افتتاح کر دیا ہے۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء تیار کی گئی ہے۔ اس یادگار شہداء میں شہدائے کشمیر کے نام کنندہ کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یادگار سے ملحقہ گیلری میں مقبوضہ کشمیر کے حالات کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اب سے کچھ ہی دیر پہلے اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ شہدائے کشمیر اور کشمیر کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ یادگار شہداء کی تعمیر کا مقصد آنے والی نسلوں کے لیے ان قربانیوں کو یاد رکھنا ہے۔ حسین الوی صاحب، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر، جناب چیئرمین کشمیر کمیٹی اور معزز مہمانان گرامی، میں آزادی کے بیس کیمپ میں کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے تشریف آوری پر آپ تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور بالخصوص آج پورے پاکستان سے یکجہتی کی آواز نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر میں گونج رہی ہے۔ میں اہل پاکستان کے علاوہ افواج پاکستان کا حکومت آزاد کشمیر کے تعاون سے آزاد جموں و کشمیر مونومنٹ کی تعمیر و تکمیل کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں۔ پاکستان آرمی نے حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ مل کر یہ جو یادگار جموں و کشمیر تعمیر کی ہے، یہ ایک انتہائی قابل تعریف قدم ہے۔ یہ مونومنٹ اب انشاءاللہ آزاد کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کا ایک اہم پوائنٹ ہوگا۔ میں اس قدم پر پاکستان آرمی، جناب چیف آف آرمی اسٹاف اور حکومت آزاد کشمیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 74 ایئرز سے ظلم اور بربریت جاری ہے۔ وہاں کے لوگ بھارت کی 9 لاکھ فوج سے برسرے پیکار ہیں، اور ہم ہر سال 5 فروری کو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن 5 اگست 2019 کو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا۔ آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا، اور اس روز سے وہ مختلف سازشوں میں مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، وہاں کے آبادی کے تناسب کو انہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پر 4.2 ملین ہندوؤں کو فیک ڈومسائلز کشمیر کے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ڈیلیمیٹیشنز کر کے وہاں پر ایک اور کٹ پتلی حکومت کی راہ ہموار کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ڈیلیمیٹیشن کیا جائے کہ فرسٹ ٹائم کسی ہندو کو وہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ تو نہ صرف یہ بلکہ 5000 وہاں کے جو ہندو انڈینز ہیں ان کو وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کی زمین لیز کرنے کے لیے انویسٹرز بھی انہوں نے تلاش کیے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں اور
वहाँ पे बर्बरियत भी ज़ोरों पर है। आए रोज़ वहाँ पर कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में जहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस पर तवज्जो दे रही है, वहाँ पर मैंने भी चंद दिन पहले आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों को दावत दी और हमने एक मुत्तफ़िका और मुश्तरका इंटरनेशनल कम्युनिटी पर मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए हमने एक हिकमत अमली भी तय की है और इस सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत है, अली शाह गिलानी, अशरफ सराई को वहाँ पर ना सिर्फ शहीद किया गया बल्कि वहाँ पर उनके अजीज़ व कारब को नमाज जनाजा में शिरकत भी नहीं करने दी गई। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जहाँ हम आज़ाद कश्मीर से भी कोशिशें करेंगे, आज पूरा पाकिस्तान भी इस एक पॉइंट पे सब इकट्ठे हैं। और मैं सुबह से देख रहा था कि हर सूबे में, हर ज़िले में, हर कोने में कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है। तो आज जहां हम यकजहती कश्मीर भी मना रहे हैं और आज हम इस ऐद की भी तजदीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक हमारी जिद्दोजहद जारी और सारी रहेगी। और मैं इस सिलसिले में आज सिर्फ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में नहीं, पूरी दुनिया में कश्मीरियों के साथ यकजहती की जा रही है। और सिर्फ पाकिस्तानी और कश्मीरी नहीं बल्कि तमाम लोग जो ह्यूमन डिग्निटी पे यकीन रखते हैं, सोशल जस्टिस पे यकीन रखते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पर यकीन रखते हैं और ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखते हैं, आज वो भी कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। तो मैं इस सिलसिले में ओवरसीज़ कश्मीरीज़ जो वहाँ पे और पाकिस्तानीज़ जिस जोश व जज्बे से, बल्कि मैं ये कहूँ कि मसला कश्मीर इस वक्त तक ज़िंदा रखने में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और कश्मीरीज़ हैं उनका भी एक बड़ा अहम किरदार है। तो मैं समझता हूँ कि वो गलत नहीं होगा। और मैं मकबूजा कश्मीर के अवाम को सलाम पेश करता हूँ जो एक जुर्रतमंदी के साथ, हौसले के साथ इंतहाई नामसायद और मुश्किलात हालात में भी भारतीय फ़ौज से बरसरे पेकार हैं। आज उन्हीं हुर्रियत पसंदों का खून जो कपवाड़ा में गिरा, श्रीनगर में गिरा, अनंतनाग में गिरा, आज वही खून रंग ला रहा है और दुनिया की तवज्जो कश्मीर पर मबजूल हो रही है। और इस वक्त जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है वो कश्मीरियों के साथ है, मोदी और इंडिया के ख़िलाफ़ हो चुका है और हमने उसी पब्लिक ओपिनियन को कैश कराना है, वहाँ की पार्लियामेंट्स में लेके जाना है। और फिर उनकी हुकूमतें अभी कुछ भारत के साथ अपने मफादात के लिए जुड़ी हुई हैं, वहाँ उनकी ट्रेड है, उनका इंटरेस्ट है मार्केट्स में, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो भी अब ये समझ चुके हैं कि अगर वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जिस तरह हो रही है, बर्बरियत हो रही है, वहाँ पर नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, अगर उस पर उन्होंने ना बोला तो उनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी ख़त्म होके रह जाएगी। तो मैं आखिर में एक मरतबा फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम, इफ़ाज पाकिस्तान, शुरकाए महफिल व सामीन का कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती पर दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक आज़ादी कश्मीर इंशाअल्लाह अपनी मंजिल तक पहुँचेगी। पाइंदाबाद। सदर आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर। क़याम पाकिस्तान और आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के क़याम से लेकर अब तक पिछले 75 सालों में कश्मीर के निडर और बहादुर अवाम ने भारतीय जारहियत का बेपनाह मुकाबला किया है। इसमें निहत्ते अवाम जो लाइन ऑफ कंट्रोल के मुल्हक़ा इलाक़ों में रहते हैं वह आए दिन भारतीय जारहियत का निशाना बनते हैं।
انہی شہداء کے لواحقین اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کے متاثرین میں اظہار یکجہتی کے طور پر مالی امداد کی جائے گی اور تقسیم کی جائے گی۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ امداد چیئرپرسن پارلیمانی اسپیشل کمیٹی برائے کشمیر جناب شہریار خان آفریدی صاحب کی بدولت ہمارے برادر ملک کویت نے 5 ملین روپے مہاجرین کے لیے اور سینئر منسٹر آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے 10 ملین روپے شہداء اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا نشانہ بننے والوں کے لیے ذاتی طور پر مہیا کیے ہیں، جن میں کچھ آج تقسیم ہوں گے اور باقی آج ایک اور طے شدہ تقریب میں دیے جائیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب ڈاکٹر عارف الرحمان علوی کہ وہ آئیں اور شہداء کے لواحقین کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ عبد الرشید۔ مشتاق۔ وقاص۔ شبیر۔ صداقت حسین۔ حمزہ میر۔ مطیع الرحمان۔ محمد حسین۔ لال حسین۔ بی بی حسن جان۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب شہریار خان آفریدی چیئرپرسن پارلیمانی اسپیشل کمیٹی برائے کشمیر کہ وہ آئیں اور مہاجرین کی حوصلہ افزائی کریں۔ گلزار بٹ۔ یونس بٹ۔ شاہدہ بی بی۔ یاسین میر۔ محمد رفیق۔ فہمیدہ۔ شکیل فاطمہ۔ شکیلہ بی بی۔ مرسلین تانترے۔ عبد القیوم۔ میں درخواست کرتا ہوں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب ڈاکٹر عارف الرحمان علوی کہ آپ حاضرین سے خطاب فرمائیں۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم صدر آزاد جموں کشمیر، جناب محترم وزیر اعظم صاحب آزاد جموں کشمیر، جناب محترم چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، پارلیمان کے افراد، بیوروکریسی کے افراد، آفیسرز، خواتین و حضرات، متاثرین جو لائن آف کنٹرول سے یہاں تشریف لائے، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن یہ ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ یہ یوم استحصال کشمیر کے طور پر ہم مناتے بھی ہیں، اور دوبارہ دنیا کو بار بار جہاں بتا رہے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اس یادداشت کو پکا کر رہے ہیں۔ اور بڑی لمبی جد و جہد کی کہانی ہے۔ میرے بھائی نے یہاں پر ذکر کیا کہ 1832 میں کیا واقعہ پیش آیا۔ پھر ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 1846 میں معاہدہ امرتسر کے تحت کشمیری بھائیوں کو 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض بیچا بھی گیا، اور یہاں کا مسلمان ایک مسلسل جد و جہد کے اندر لگا ہے اور آج تک لگا ہے۔ یہ تو قیام پاکستان سے پہلے کی بات تھی، یہ تو اس وقت کا ذکر تھا جب سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم ارتقائی کیفیت سے بھی گزرے کہ ایک یونائٹڈ انڈیا سے ہٹ کر انہوں نے 1930 کے بعد سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہندوستان میں مسلمان اور دوسری مذہب کے رہنے والے اکٹھا چل نہیں سکتے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ مسلمان خود علیحدگی چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ مسلمان اپنے جذبے کے تحت، بین الاقوامی سوچ کے تحت اکٹھا رہنے کو پریفر کرتا تھا۔ اور جب آل انڈیا مسلم لیگ جس دن بنی 1906 کے اندر، اور اس کے پہلے صدر سر سلطان محمد شاہ آغا خان، انہوں نے یہ کہا کہ ایک بیرسٹر ہے بمبئی کا جو کہتا ہے کہ ہندوستان یونائٹڈ ہوگا، تو وہ بیرسٹر قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ مسلمان نے ساتھ رہنے کی کوشش کی۔ اور 1930 میں پھر علامہ اقبال نے بھی یہ پہچانا اس بات کو، دو قومی نظریے کا پرچار شروع ہوا، اور لیکچرز آن ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ جو انہوں نے لکھنؤ اور کانپور میں دیے اور انگریزی میں دیے۔ آڈینس اردو سمجھتا تھا، انگریزی میں اس لیے دیے کہ وہ پارلیمان برطانیہ کے اندر اس بات کو پہنچانا چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور قائد اعظم نے پھر یہ موومنٹ چلایا، اور 1940 کی ایک داستان۔ یہ میں آپ کو اس وجہ سے بتانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس دو قومی نظریے کو ہندوستان چیلنج کرتا رہا۔ پاکستان میں بھی کچھ بد نصیب لوگ تھے جو اس کو چیلنج کرتے رہے، اور ہندوستان روزانہ، بھارت روزانہ اس پر مہر لگاتا ہے کہ یہ نظریہ سچا تھا، روزانہ مہر لگاتا ہے، روزانہ۔ کل کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں معصوم بچیاں 9ویں اور 10ویں کلاس کی جو حجاب لگا کر کرناٹک میں اسکول جا رہی تھیں، ان کو باہر روک لیا گیا اور کہا گیا کہ حجاب اتارو۔ تو ہندوستان جس انداز سے اپنے اندر آگ لگا رہا ہے وہ تو ایک الگ کہانی ہے، جل جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ مگر اس وقت ہم جو مظالم وہ ڈھا رہا ہے کشمیر کے اوپر، اس کی یاد ہم تازہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کانکریٹ کا مینار، اس کے اندر ان کے آنسو ہیں صدیوں سے جو ظلم کے اندر گزرے ہیں، ان کا لہو ہے جنہوں نے لہو بہایا، ان کے آنسو ہیں جو یتیم ہوئے، ان بیواؤں کے آنسو ہے جو جن کے شوہر شہید ہوئے، ان ماؤں کے آنسو ہیں جن کے بچے شہید ہوئے، جو نسلیں اجاڑ دی گئیں، جن کو انڈیا نے ریپ کو جس انداز سے، زنا بالجبر کو جس انداز سے ریاست کا ٹول بنایا، ان بچیوں کی آہیں ہیں، ان کی چادریں ہیں اس مانیومنٹ کے اندر۔ تو یہ مانیومنٹ جب انسان کھڑا کرتا ہے تو وہ اس یادداشت کو اس کے اندر پختہ کرتا ہے تاکہ نسلیں بھولیں نہیں۔ کیوں ضروری ہے کہ کشمیر کی بات نسلیں نہیں بھولیں؟ ایک تو تاریخ کی کہانی ہوتی ہے، پاکستان کے اندر پاکستان بننے کے بہت سارے مانیومنٹس ہیں، وہ ایک تاریخ کی کہانی ہے، مگر وہ پاکستان کی تاریخ میرے بھائی نامکمل ہے، میری بہن نامکمل ہے۔ جب تک کشمیر آکیوپائیڈ کشمیر، انلیگلی انڈین آکیوپائیڈ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب قائد اعظم پاکستان آئے تو مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں کو ہندوستان بھی چھوڑ کر آئے، جن کے اندر چودھری خلیق الزماں صاحب کا نام ہے، اسماعیل
اسماعیل خان صاحب کا نام ہے جو میرٹھ کے تھے، ان لوگوں کو چھوڑا کیونکہ مسلمانان ہندوستان کی بھی فکر اس پاکستان کے نظریے میں آج تک موجود ہے۔ جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ہیں ان کی فکر ہے، ہمارا ان کے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہم انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا معاملہ ہے، مگر جب ظلم کرو گے مسلمان پر تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہی کہا ہے تم ایک بدن کی طرح ہو، یہ مسلمانوں کے لیے کہا ہے، پاکستان تو بات کی بات ہے، تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح سے جس انداز سے کشمیر میں مسلسل جھوٹ بولا جاتا رہا، جس انداز سے اکابرین کشمیر کو دھوکہ دیا گیا، جس انداز سے آج بھی وہاں کہا جا رہا ہے اور آج بھی کچھ لوگ دھوکہ کھائیں گے، اور 70 سال سے جھوٹ کے اندر ہندوستان اگر چل رہا ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ کے اندر بھول پیدا ہوگی؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو مرضی آئے کوشش کر لے، وہ تاریخ مٹا کر لکھے۔ میں نام بھول جاتا ہوں، ایک فرانس کا ایک چیک شاعر ہے، چیک ناولسٹ ہے جو فرینچ ناولز لکھا کرتا تھا، اس نے کہا کہ اگر کہیں کی تاریخ مسخ کرنا ہو یا مٹانا ہو تو لوگوں کی یادداشت کو کمزور کرو، تاریخ کی کتابیں پھاڑ دو، نئی تاریخ لکھنے کی کوشش کرو اور اس کا اہتمام کرو کہ لوگ بھول جائیں۔ تو جدوجہد کا بنیادی اصول ہے کہ اپنے آپ ہم بھولیں گے نہیں، ہم یاد رکھیں گے ایک ایک واقعہ۔ ہم معاف کر سکتے ہیں مگر ایک ایک واقعہ یاد رکھیں گے۔ اور جس انداز سے وہاں ظلم ہو رہا ہے، جناب پیلٹ گنز کا استعمال، میں نے جب شروع انہوں نے کیا تو میں نے ٹیلی ویژن پر بار بار کہا کہ میں ہندوستان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں یا انصاف کا کوئی ذرہ بھی ان کے اوپر باقی ہے، یہ پیلٹ گن ہندوستان میں کسی اور جگہ استعمال کر کے دیکھیں۔ ایک کشمیر میں استعمال کیا، لوگوں کو زخمی کیا، ہزاروں کو، لوگوں کو، بچوں کو نابینا کیا، سیدھا آنکھوں میں مارا۔ کتنی شہادتیں، 1 لاکھ کا یہاں پر ذکر ہوا ہے جو ڈاکیومنٹڈ شہادتیں ہیں، پوری نسل کو تباہ کر دیا۔ دیکھیے نوجوان شہید ہوتا ہے، پورا گھر زوال پذیر ہو جاتا ہے معاشی طور پر، اور نفرت کی بو بڑھتی چلی جاتی ہے، نفرت اس طرح سے ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہندوستان کو ذرا سی بھی محبت ہوتی کشمیر کے اس حصے پر جس میں گھبرا کر، بھاگ کر، روتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز میں گیا 1948 میں 1 جنوری کو کہ یہاں سیز فائر کرو، اور ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں اور وہ بھی وعدہ کرتے ہیں، سارے وعدے کیے، سارے ریزولوشنز پر ہندوستان نے دستخط کیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان آزاد کر لے گا، اور پاکستان کو یہ یقین تھا۔ آپ بھی دیکھیے کہ ہم کس آزمائش سے ہم اور آپ مل کر گزر رہے ہیں۔ پاکستان کو یقین تھا کہ ایک نیا ادارہ بنا ہے اقوام متحدہ کے نام سے، اور وہاں پر اگر وہ سیز فائر اور سیلف اس کے اندر وہاں پر استصواب رائے کریں گے تو ہمیں یقین تھا، اور صرف یہ طے ہوا کہ غیر جانبدار استصواب رائے کی بنیاد پر کشمیر کے اندر، جموں و کشمیر کے اندر یہ بات طے پائے گی کہ لوگ ہندوستان کے ساتھ جڑے یا پاکستان کے ساتھ۔ بالکل طے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لکھا ہوا، دستخط شدہ۔ شرم نہیں آتی ان ریاستوں کو اور ان لیڈران کو کہ جو لکھ کر بھی وعدہ کریں تو دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ اب دنیا کیسی ہے؟ اب دنیا یہ ہے جیسے صدر صاحب نے یہ بات کی یہاں پر کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا ہے، تجارت کی دنیا ہے، پیسے کی دنیا ہے، اقدار کی۔ جو مسلمان جس چیز کا چیمپئن ہے وہ ہے موریلٹی۔ موریلٹی کی دنیا ہی نہیں، مگر دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ صرف کشمیر کا معاملہ نہیں ہے، یہ فلسطین کا بھی معاملہ ہے، اور دوسری قوموں کا معاملہ ہے جس کے اوپر غصب کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ پورے مشرق وسطیٰ کا جو حال خراب کیا گیا، کوئی موریلٹی نہیں ہے، جھوٹ کی بنیاد پر تباہی کی دنیا پیدا کی گئی ہے۔ تو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف، دنیا دیکھ رہی ہے مسلمانوں کی طرف کہ شاید صدیوں بعد اقدار اور اخلاق کی بنیاد پر ہیومن رائٹس کی بات ہوگی۔ تو میں
یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب بھی امید کرتا ہے. پاکستان نے یہ ثابت کر دیا. میں اپنے فوجی بھائیوں پر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ثابت کر دیا کہ بالاکوٹ پر جب ہندوستان نے حملہ کیا تو ان کا جہاز بھی گرایا, منہ توڑ جواب دیا. یہ ثابت کیا کہ اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے, آنکھ اٹھاؤ گے تو آنکھ نکال کر پھینک دیں گے. یہ میسج جانا ضروری ہے کیونکہ ہندوستان نے پہلے ایٹمی صلاحیت اختیار کی 1974 میں, اور 7 سال میں میرے بہادر اور عقل مند پاکستانیوں نے 7 سال میں اپنا ڈیوائس تیار کر لیا تھا. پھر ہندوستان نے پہل کی ایکسپلوڈ کرنے میں. ہم بھی مجبور ہوئے دنیا کو بتا دینے میں کہ دیکھو نیوکلیر ڈیوائس ہے, کبھی آنکھ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھنا. اس کے باوجود بڑی جنگ کے مقابلے میں, چھوٹی جنگ کے مقابلے میں ظلم و تشدد کی جنگ تو جاری ہے. چھوٹی چھوٹی اسکرمش کے اندر دنیا ہندوستان کو جھوٹ بول رہے ہیں, اپنے ہندوستانیوں کو جھوٹ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں بالاکوٹ پر یہ تھا, تباہ کر دیا. دنیا کی رپورٹس کے اندر یہ بار بار آ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہم نے F-16 گرا دیا. دنیا نے رپورٹ کر دیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. مگر میرا خیال یہ ہے کہ جو تعصبات بڑھاتا ہے, جو صرف مسلمان کشی پر لگا ہوا ہے, جو مسلمانوں کی تذلیل پر, مسلمانوں کی معیشت تباہ کرنے پر, اور کشمیر تو سب سے بڑی مثال ہے, سارے ہندوستان کے اندر یہ کیفیت ہے. مگر سوچ تو وہی ہے, سوچ تو وہ ہندوتوا والی سوچ ہے. دیانند نے جو شروع کی تھی, آریہ سماج نے 1875 میں یا 73 میں معاملہ شروع کیا, پھر گولکار, پھر سورکار, اور پتہ نہیں کتنے کتنے نفرت کو مزید بڑھا رہے ہیں, اور دنیا پہچان نہیں رہی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ یہ جینوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں. دنیا پہچان نہیں رہی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کل ہی یہ بات کی, اور پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشنز نے 2018 میں UNHCR نے یہ رپورٹ دی کہ کشمیر کے اندر کتنا ظلم ہے. اور اب ایک نئی ترکیب انہوں نے چلی ہے کہ ڈیموگرافی کو بدلا جائے, لوگوں کو لایا جائے, لوگوں کو بسایا جائے. یہ ڈیلیمیٹیشن کا جو آپ نے ذکر کیا, اس انداز سے کوئی جھوٹی حکومت وہاں قائم کی جائے. اگر اس کو کچھ بھی خیال تھا کشمیر کے اندر, کبھی بھی خیال آیا ہو, تو دیکھ لے آج دنیا, ادھر دیکھ لے, ادھر دیکھ لے, کہاں امن ہے, کہاں ظلم ہے, کہاں معاشرہ بند ہے, کہاں اخباروں کو جانے نہیں دیتے, کہاں دنیا کے جرنلسٹ یا پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز کو گھسنے نہیں دیتے, اور کہاں معاملہ کھلا ہوا ہے. اور یہ آزاد فضائیں کتنی خوبصورت. اور مجھے یہاں بیٹھ کر یہ خیال ہو رہا تھا کہ میری اتنی خوبصورت وادی کشمیر ہے, اور ادھر بیچارے بھائیوں کا کیا حال ہوگا. ذرا سا احساس کرو, ذرا سا تصور کرو کہ وہ باہر نکلیں تو ان کی گرفتاریاں ہوں, گھروں میں محاصرہ کیا جائے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جائے, گرفتار کر کے بلا جواز گرفتار بند کر دیا جائے, اور ظلم کی انتہا کہ ریپ کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے. کیا کوئی معاف کرے گا؟ کوئی نسل معاف کرے گی؟ کوئی آنے والے معاف کریں گے؟ جو بچہ پیدا ہوگا کیا وہ معاف کرے گا؟ تو معافی بھی نہیں ملنی. اور ظلم و تشدد ہم روکیں گے. کیسے روکیں گے؟ اب آپ کو یہ بتاؤں, یہ تو میرا وہ ہے کہ یادداشت کو مستحکم کرو, دنیا کو بتاؤ, اور آج کی تقریب کے ذریعے پھر دنیا کو بتاؤ. دنیا کی فکریں اس وقت معاشی فکریں ہیں. معاشی اعتبار سے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہر جگہ وہ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں, مگر کب تک اگنور کریں گے؟ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان شہداء کو جن کی یاد پہ یہ مانیمنٹ بنایا گیا. اللہ تعالیٰ ان شہداء کو تو ظاہر اجر دے گا, ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے. جو نقصان ہوا ان شہادتوں کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ اس نقصان کا ازالہ کرے. اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کرے, آکیوپائڈ انلیگلی آکیوپائڈ انڈین کشمیر کو آزاد کرے. وہ آزاد فضاؤں کے اندر بچے جنم لیں, آزاد فضاؤں کے اندر ان کی تعلیم ہو, ان کی معیشت ہو. جو خوبصورتی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے, میرے کشمیری بھائی جو اکراس دا بارڈر ہیں, وہ بھی ان کو بھی یہ دیکھنے کا موقع ملے. لہٰذا یہ آزادیاں جو ہیں اس کو پکڑ کر رکھنا چاہیے ہمیں. یہ جو پاکستان کی آزادی ہے یہ پکڑ کر رکھنی چاہیے.
اور یہ جو ہائیبریڈ جنگیں جو مختلف روزانہ آپ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کہانی ہے. میرے فوجی سویلینز مسلسل شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ہائیبریڈ وارفیئر ہے فرام اکراس دا بارڈر، اور پاکستان کہیں انٹرفیئر نہیں کر رہا. مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی پاکستان کا بال بیکا کر نہیں سکتا. ہم نے بڑی بڑی دہشت گردیوں کا مقابلہ کیا. پاکستان از دا موسٹ سکسیسفل نیشن ان دا ورلڈ جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہو. کوئی قوم، یہاں سے لے کر آپ اٹلانٹک تک چلے جائیے، سب قومیں فیل ہوئیں، سپر پاورز فیل ہوئیں. پاکستان کی افواج اور پاکستانیوں کی پالیسیاں، ہم نے ریفیوجیز کا بھی خیال کیا. یہ بحریہ روم میں ڈوبنے دیتے ہیں، مرنے دیتے ہیں، ہمیں ہیومن رائٹس کے نصیحت کرتے ہیں. جب جی ایس پی پلس کی بات آتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی فکر کرو. اور پرسوں کی خبر ہے کہ گریس نے ریفیوجیز کو اندر آنے نہیں دیا اور 10 ریفیوجیز دے فروز ٹو ڈیتھ. 6 ارب یوروز خرچ ہوتے ہیں اس بات پر کہ ریفیوجیز یورپ میں نہ آئیں. مگر جن کے اوپر یہ خرچ کر رہے ہیں، جن رینیگیڈ فوجیوں کے اوپر میڈیٹرینین کے اندر، وہ ان کو پکڑتے ہیں، ان کو ظلم کرتے ہیں، ان کو ریپ کرتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، بچوں کو بیچتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے. میرے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے. اور کس کی بات ہے؟ کہاں کس کو آواز دیں گے آپ؟ تو صرف اللہ کو آواز دو. اپنے آپ کو مستحکم کرو، اپنی افواج کو مستحکم کرو، اپنی قوم کو مستحکم کرو، اپنی معیشت کو مستحکم کرو، اپنی اولاد کو، اپنے لوگوں کو مستحکم کرو. فیک نیوز کا مقابلہ کرو، جو گمراہ کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرو. کوئی طاقت دنیا کی کشمیر کی آزادی سے روک نہیں سکتی. میں آپ کو یقین دلاتا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں گا انشاءاللہ. پاکستان کا عروج ابھی آپ نے دیکھنا ہے. حالات سازگار ہیں اور وہ پاکستان کی شہ رگ کشمیر کیسے پیچھے رہ سکتی ہے. تو لہٰذا میں دنیا کو بھی وارن کرتا ہوں، اقوام متحدہ سے بھی کہتا ہوں کہ کوشش کر لو. امن کے ذریعے پاکستان نے صبر کیا ہے، امن کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں. میں کل کا وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہندوستان اپنے آپ کو خود آگ لگا رہا ہے. اٹ از جیسے خوشونت سنگھ نے کتاب لکھی تھی 2006 کے اندر، دی اینڈ آف انڈیا. اچھا، اور اینڈ اس نے کہا کہ پاکستان تمہیں ختم نہیں کرے گا، تم اندر سے اپنے آپ کو آگ لگاؤ گے. وہ آگ بھی ہم ابھرتی دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ود دا گڈ وشز اور ود دا گڈ نیوز کہ کشمیر بنے گا پاکستان، میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے یہ عزت افزائی ہوئی کہ اس مانیمنٹ کے پاس آ کر یہ میں تقریر کر سکوں. السلام علیکم. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان. خواتین و حضرات، اب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جموں کشمیر مانیمنٹ کا باقاعدہ افتتاح فرمائیں گے. یہ مانیمنٹ معلومات کی جنگ اور سافٹ پاور پروجیکشن میں اہم حربہ ہے. منتخب حاضرین صدر مملکت کے ہمراہ ہوں گے. باقی مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی نشستوں پر رہیں. ہم آپ کو صدر مملکت کی مانیمنٹ کی افتتاح پر تاثرات لمحہ بلمحہ اسکرین پر دکھائیں گے. پہلے 3 روز پہ مہمانان گرامی صدر مملکت کے ساتھ مانیمنٹ کا افتتاح کریں گے. ہمارے کشمیری بھائی ساتھ ہاتھ لگائیں گے تو معاملہ چلے گا. آئیں جناب چیف صاحب، آپ بھی آئیں، ہاتھ لگائیں ذرا. آپ بھی سر آپ بھی ذمہ دار ہیں. ہاں جی ہاں، یہ بڑا معاملہ ہے، چھوٹا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ اس مقام کو ہر خاص و عام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا. اہل کشمیر کی مجاہدانہ کاوشوں کو قبول فرما. غاصب قوتوں کے تسلط سے انہیں آزادی نصیب فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم سر. یہاں پہ میں آپ کو اس مونومنٹ کے بارے میں اہم خط و خال کے بارے میں بتاؤں گا.
बुनियादी तौर पर इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है जो टनल कहलाता है जिसमें हम खड़े हैं, और दूसरा बाहर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाकी मोनूमेंट तामीर किया गया है। इस टनल के अंदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर की आज़ादी से पहले की तारीख अवेज़ा की गई है। इसके बाएं जानिब आज़ाद जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर अवेज़ा की गई हैं। अगर हम इसके दरमियान में देखते हैं तो यहाँ पे 6 अहम शख्सियात हैं जो इनकी सियासी और अस्करी जद्दोजहद को ज़ाहिर करती हैं। सबसे पहला फ्रेम जो है जम्मू कश्मीर के सिख और डोगरा के बारे में है। दूसरा फ्रेम जो है ये योम शोहदा के बारे में है, जब 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर के अंदर लोग इकट्ठे हुए और उनमें 22 नौजवानों को अजान की तकमील के दौरान ही शहीद कर दिया गया। इससे अगला फ्रेम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बारे में है, जिसको 19 अक्टूबर 1932 में कायम किया गया और फिर उसके बाद 1939 में ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। इसके बाद आगे जो फ्रेम है ये इंडिया और ब्रिटिश के दरमियान इल्हाक को जाहिर करता है, जब रेड क्लिफ ने गुरदासपुर का अहम शहर इंडिया के हवाले कर दिया ताकि उनको राहदारी मिल सके। ये लाइट्स के साथ ठीक है सर, इसके साथ मोनूमेंट है। जब 19 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान से इल्हाक के मुतालिक बहुत अहम करारदाद पास की। सर यहाँ पे हमारे दाएं तरफ अगर आप देखते हैं तो ये हमारी सियासी जद्दोजहद को जाहिर करते हैं, जहाँ पे 3 अहम शख्सियात की तस्वीर हैं और बाएं जानिब अस्करी शख्सियात हैं। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जिन्हें बानिया कश्मीर और गाजी मिल्लत के नाम से पुकारा जाता है, चौधरी गुलाम अब्बास जिन्हें रईसुल एहरार और कायदे कश्मीर के नाम से जाना जाता है, सैयद अली शाह गिलानी जो मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़े हुर्रियत लीडर थे और पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके बहुत किरदार के ऊपर इनको निशान पाकिस्तान के नाम से नवाजा गया। बाएं तरफ सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान की तस्वीर अवेजा है। नायक सैफ अली जंजुआ जो 1948 में जंग लड़ते हुए बड़ी बहादुरी से शहीद हुए और इन्हें हिलाल कश्मीर जो सबसे बड़ा कश्मीर का अवार्ड है, फौजी अवार्ड, वो दिया गया जो बाद में निशान हैदर के बराबर बना। ये सिपाही हुसैन बीबी हैं जो चिड़ी कोट के मकाम पर 1947 में बड़ी बहादुरी के साथ लड़ती हुई जामे शहादत नोश किया और इनको फख्रे कश्मीर कहते हैं, को आवाज़ दिया गया जो सारे जुरत के बराबर है। इसके बाद 6 मजीद फ्रेम हैं जो कि हिस्ट्री को बयान करते हैं। सबसे पहला जो है वो इंडिया की मनूवरिंग है, किस तरीके से उसने शेख अब्दुल्ला को राजी किया अपने साथ इल्हाक करने के लिए कोशिश करते रहे। फिर उसके बाद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बारे में बात की गई है। आगे हम देखते हैं तो जो मकामी जिद्दोजहद की डोगरा RSS और अकायद दल के बारे में बात की गई है। फिर हमारे जो पख्तून भाई कबाइल थे वो आए और वो आज़ाद फोर्सेस के साथ लड़े, उसके बारे में बात की गई है। अगर हम आगे देखते हैं तो इसके अंदर वो सारे हालात बताते हैं जब हिंदू महाराजा ने इंडिया के साथ इल्हाक किया और वहाँ पे उनकी अफवाज को दावत दी। और सबसे आखिर में ये UN इंटरवेंशन के बारे में बात करता है कि किस तरीके से UNI और सीज फायर लाइन कायम हुई। इसी के अंदर एक स्टेटमेंट है जो नेहरू ने 2 नवंबर 1947 को दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वादा किया था कि कश्मीरियों को इक्तिसादी राय का हक दिया जाएगा ताकि वो अपना खुद सिलेक्ट कर सकें, लेकिन ये वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। यहाँ के ऊपर ये प्री पार्टीशन जो हिस्ट्री है वो खत्म होती है और इसके बाद हम अगले हिस्से की तरफ जाएंगे। यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से यादगार शोहदा का इफ्तिताह कर दिया गया। इस वक्त उन्हें गैलरी का अहाता कराया जा रहा है और जो तस्वीरें हैं वो वहाँ पर आवेज़ा की गई हैं उनके बारे में मुख्तसरन और जो कोशिशें की गई हैं, जो शोहदा हैं उनकी कहानियों के बारे में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और दीगर मेहमानान गिरामी को आगाह किया जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से तकरीब से खिताब किया गया जिसमें उन्होंने कहा जद्दोजहद का असूल है कि हम हर वाक़े को याद रखें। भारत खुद को सेकुलर कहता है, दर हकीकत वो इंतहा पसंद सोच रखता
آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ اس یادگار شہداء کو انسانیت کے لیے مینار نور بنا. شہدائے کشمیر کی قربانیوں کو قبول فرما, ان کے درجات کو بلند فرما برحمتک یا ارحم الراحمین ثم آمین. Honorable President, یادگار کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. ڈگنیٹریز اینڈ Honorable President, یادگار کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. ابھی ہم جس حصے میں کھڑے ہیں اسے دا والز آف سیکریفائس کہا جاتا ہے, اور اس میں اندرونی 8 دیواریں جو کہ جموں کشمیر کے شہداء کی عکاس ہیں اور اس خون کی عکاس ہیں جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے بہایا گیا. اس میں پہلی 2 دیواریں یہاں کی سویلین آبادی بشمول پولیس کے شہداء پر مشتمل ہیں, جبکہ دائیں طرف والی 3 دیواریں یہاں کے مقامی مسلح جتھوں, اس کے ساتھ ان کی کمک کو آئے ہوئے قبائلی جتھوں اور یہاں کے پاک فوج میں جو آزاد کشمیر کے شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ان کے نام آویزاں ہیں. جبکہ سر ہمارے بائیں جانب والی ان 3 دیواروں پر پاک فوج کے مسلح جری جوانوں کے نام آویزاں ہیں جنہوں نے منزل مقصود آزادی کشمیر کے حصول کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. سر بیرونی جو 4 دیواریں ہیں یہ پاکستان کے 4 صوبوں کی عکاس ہیں, اور یہ اس چیز کی غماز ہیں کہ یہ 4 صوبے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لیے ایک شیلڈ آف ڈیفنس کا کام کرتے ہیں. ان 4 صوبوں پر مسلح افواج پاکستان کے جری شہداء کے نام لکھے گئے. ٹوٹل کتنے ہیں سارے؟ یہ ٹوٹل سر اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے ہیں وہ 20,000 ہیں, اور تقریباً 8,000 جو ہیں ان 12 دیواروں پر ہیں. سر سامنے یہ جو بلاسٹڈ وال ہے یہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کی ترجمانی کرتی ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے قریب 20,000 شہداء کے نام گولڈن بک میں لکھے گئے. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. یہاں سے اس یادگار کے تیسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے جس کو فریم آف آبلیگیشن کے نام سے منسوخ کیا گیا ہے. یہ 4 فریمز ہیں, یہ 4 وہ ذمہ داران ہیں جن سے کشمیری عوام آزادی کے حصول کے لیے بہت سی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں, اور انہی 4 کلیدی 4 کرداروں سے ہوتے ہوئے ہم اپنے منزل مقصود تک رسائی ممکن حاصل کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا فریم پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتا ہے, اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانیت ہی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے. دوسرا فریم مسئلہ کشمیر کے کشمیریوں کے کلیدی کردار کو اجاگر کرتا ہے. تیسرا سفید فریم مسلم امہ سے منسوب ہے اور مسلم امہ کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ذمہ داری کی یاد دہانی کراتا ہے. جبکہ چوتھا اور آخری فریم عالمی برادری کی مسئلہ کشمیر کے حل میں دلچسپی کی پر زور ڈالتا ہے. اور یوں ہم ان فریمز آف آبلیگیشن سے گزرتے ہوئے اس یادگار کے چوتھے اور آخری حصے تک پہنچ جاتے ہیں
इस हिस्से को फाइनल डेस्टिनेशन यानी मंजिल मकसूद के नाम से मंसूब किया गया है। यादगार का ये हिस्सा पिछला 3 हिस्सों से मुंसलिक जदोजहद आज़ादी की ये आखिरी कड़ी है। इस हिस्से में पाकिस्तान का नक्शा नस्ब किया गया है, जिसमें चिनार का पता मरकज़ी अहमियत के साथ रोनुमा है। यह जाहिर करता है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर की हैसियत उसके दिल की मानद है और पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। बहुत शुक्रिया। इस नक्शे के अंदर वो जो हिस्सा ओपन रखा गया है ना, उससे हम नीचे आकर बाकी हिंदुस्तान के लोगों से मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब है, जिसमें सदर ममलिकत आरिफ अलवी यादगार शोहदा का जायज़ा ले रहे हैं। उनके साथ साथ आपको बताएं कि कश्मीर के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब है मुज़फ़्फ़राबाद में। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से इस तकरीब का इनेकाद किया गया। यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब थी, जिसमें सदर ममलिकत आरिफ अलवी यादगार शोहदा का जायज़ा ले रहे थे। दुनिया की फ़िक्रें माशी हैं, कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर नहीं। सदर आरिफ अलवी ने इससे पहले यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से ख़िताब भी किया था। उन्होंने कहा कि कश्मीर न कभी भारत का हिस्सा था और न कभी होगा। यादगार शोहदा की ये इफ्तिताही तकरीब थी मुज़फ़्फ़राबाद में जारी, जिसमें सदर ममलिकत आरिफ अलवी यादगार शोहदा का जायज़ा ले रहे थे। उन्हें यादगार शोहदा के हवाले से ब्रीफ भी किया जा रहा था। मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा की ये इफ्तिताही तकरीब थी, जिसका इफ्तिताह सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने किया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी को यादगार शोहदा के बारे में ब्रीफ भी किया गया और यादगार शोहदा का जायज़ा भी लिया है। मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब है। आपको बताएं कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी यादगार शोहदा का जायज़ा ले रहे हैं। आप ये मनाज़िर अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा की ये इफ्तिताही तकरीब है, जिसका इफ्तिताह सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने किया और सदर ममलिकत आरिफ अलवी यादगार शोहदा का जायज़ा ले रहे हैं। मुख्तलिफ़ मकामात का दौरा भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी उनके हमरा मौजूद हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा की ये इफ्तिताही तकरीब है। आज का दिन बताता है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम जो हैं वो अकेले नहीं हैं, उनकी जदोजहद और उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आपको बताएं कि मुसलमानों ने भारत के साथ रहने की कोशिश की। सदर आरिफ अलवी ने इससे पहले ये खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि 2 कौमें नज़रिया आया और कहा गया कि दोनों कौमें एक साथ नहीं रह सकती। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने यादगार शोहदा का दौरा किया और इन चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं।